صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. رمضان المقدس کا پیارا مہینہ ہم سب کے سروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے. کل کی طرح انشاءاللہ رمضان المبارک کے چند مسائل اور چند فضیلتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہیں پورے اطمینان و سکون کے ساتھ یہ چند باتیں سنیں اور سن کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے ان باتوں کو ذکر کروں گا کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزے کی حالت میں کون سے ایسے کام ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. حقہ، سگریٹ، پان، تمباکو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حقہ، سگریٹ، پان، تمباکو، ان تمام چیزوں کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگرچہ کوئی شخص پان یا تمباکو کھا کر اس کی پیٹھ کو تھوک ہی دے پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کسی کو الٹی ہو رہی ہے تو اگر اس کا قے یعنی اس کی الٹی منہ بھر کر کے ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی بہت الٹی ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کوئی شخص روزے کی حالت میں سو رہا ہے اور سوتے وقت ہی کچھ کھا لیا، یعنی اس کے منہ میں کچھ چلا گیا، یا کوئی پانی پی لیا، یا اس کا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ بھول کر کھا لیا یا بھول کر پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگرچہ سرما لگانے یا تیل لگانے کا ذائقہ گلے میں محسوس ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص
کسی شخص کو سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کے تعلق سے ہم اور آپ ناواقف ہیں، جیسے کہ ایک بات مشہور ہے کہ اگر سحری کے لیے ہم نہیں اٹھتے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص سحری نہیں بھی کرتا ہے، سو جاتا ہے، پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے، اور یہ بات صرف لاعلمی کی بنیاد پر کہہ دی جاتی ہے۔ سحری کرنا سنت ہے، اگر کوئی شخص بھول گیا تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سحری اور افطار یہ دونوں اس مہینے کی اہم چیزیں ہیں۔ بہت ہی کیئرفل اور بہت ہی ان دونوں کے تعلق سے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہو اور افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، وہ برداشت نہ کر سکے اور کچھ کھا لے یا پی لے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ مجبوری کی حالت میں ہے، اور اگر وہی شخص صبر کر لے، صبر اس طرح سے کرے کہ اس کے سامنے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں، مگر وہ اللہ کے خوف سے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے سخت پیاس اور سخت بھوک کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کیا، برداشت کر لیا، تو اللہ تعالی اسے اس دن کی جس دن سخت پیاس ہوگی، یعنی قیامت اور محشر کے دن، اللہ تعالی اسے جام کوثر سے سرفراز فرمائے گا۔ سحری کا تعلق سے ہے، کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری ضرور کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طبرانی کی حدیث پاک ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سحری کل کے کل یعنی ٹوٹل برکت ہے، اسے نہیں چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پینا پڑے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں تو ہمارے کھانے پر بھی وہ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شام کے وقت جب افطار کرتے ہیں تو اس افطار میں کتنا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ افطار کے وقت اگر ٹائم ہو جائے تو اس کے بعد پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے اور ٹائم ہو جانے پر افطار کر لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں دیر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یعنی افطار میں ٹائم ہو جائے فوراً افطار کر لیا جائے اور سحری آخری وقت میں کیا جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم 12 ہی بجے کھا کر کے سو جائیں، 2 ہی بجے کھا کر کے سو جائیں، نہیں، بلکہ افضل وقت وہ ہے کہ جس میں وقت جا رہا ہو اس سے پہلے سحری کر لیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو افطار کراتا ہے، یعنی اس کے روزہ کھولنے کا انتظام کراتا ہے، اس کے تعلق سے حدیث پاک میں ہے کہ جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کر لے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی روزہ دار کو ایک کھجور ہی افطار میں اس کے لیے مہیا کیا تو اللہ تعالی اسے بے پناہ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ سحری کے وقت نیت کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہری یا من فرض رمضان۔ اگر کوئی شخص سحری کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہے اور صبح اس کی نیند کھلتی ہے تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ یہ نیت کر لے کہ میں آج کا دن کا روزہ رکھوں گا۔ اگر کوئی زبان سے نہیں کر پاتا ہے ان الفاظ کو تو دل میں نیت کر لے، کیونکہ نیت یہ دل کے ارادے کا ہی نام ہے۔ دل میں نیت کرے کہ مجھے آج کا روزہ رکھنا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں، اور اگر زبان سے کہہ بھی لے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ جو دعا پڑھی جاتی ہے افطار کے وقت، اللہم لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ بچپن میں یہ بات نادانی کی وجہ سے مشہور ہو گئی تھی کہ اگر دن میں بھی کوئی یہ الفاظ، یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے اگر ان الفاظ کو آدمی دہرائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، افطار کرنے کے بعد، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا
میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اور اے اللہ تبارک و تعالی تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، لہذا تو اسے قبول فرما لے۔ تو اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندوں کو معلوم پڑ جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک اس ماہ مبارک کی عظمتیں بتا رہی ہیں کہ یہ کتنا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، کہ اگر اس کی رحمتیں اور اس کی فضیلتیں معلوم ہو جائیں کہ کیا ہے تو ہر کوئی تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ اب یہ رمضان جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں عطا ہوا ہے، لہذا اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھ کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جسے قرآن پڑھنا آتا ہے وہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں قرآن پڑھے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن سے محبت کرنے کی کوشش کرے، کم سے کم قرآن کو کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کرے، اس میں بھی ثواب ہے۔ اس کی سطروں پر، اس کی لائنوں پر اپنی انگلیاں پھراتا رہے۔ جس کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا ہے قرآن کھول لے اور کھولنے کے بعد اس کی لائن پر، اس کے ہر حرف پر اپنی انگلیاں پھراتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے، سینے سے لگانے پر بھی ثواب ملتا ہے، چومنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک سنیں اور اندازہ لگائیں کہ روزے کا قرآن سے کنیکشن کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یعنی جب بندہ میدان محشر میں اپنی ایک ایک نیکی کے لیے حیران و پریشان ہوگا، سخت مصیبت میں ہوگا، تو ایسے حال میں اس کا یہی روزہ اور اس کا یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، اے اللہ رب العزت، تیرے اس بندے نے روزہ رکھا تھا، قرآن پڑھا تھا، تو اسے بخش دے، اسے جنت عطا فرما۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا اور عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، اس نے رات میں میری تلاوت کی، میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما لے۔ اور حدیث پاک میں یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 173 پر، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اور اللہ انکار کر دے، بلکہ حدیث میں ہے کہ اللہ روزہ اور قرآن کی شفاعت کو
قبول بھی فرما لے گا۔ تو جب روزہ اور قرآن ان دونوں کی شفاعتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے ذریعے سے ہمیں روزہ ملا، جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی شفاعت بندوں کے حق میں قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت سے بہت سارے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 رمضان کا اس کے لیے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمتیں نیکیاں کرنے والوں کے قریب ہوتی ہیں، اور اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے اتنا نواز دے، یہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اتنی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ لہذا اس ماہ مبارک کے قدر و احترام میں کوئی بھی کمی نہیں آنی چاہیے، اور جو بھی مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز تراویح جو اس مہینے میں ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، نماز تراویح اس کے تعلق سے بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اس کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جس شخص نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رات میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالی بخش دے گا۔ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب پانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رات میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، لہذا ہمیں ایسی حدیث سے سبق لینا چاہیے، اور اگر آج کے حالات میں سستی اور کاہلی آتی ہے اسے دور کرنا چاہیے، اور گھر میں ہی صحیح بہرحال نماز تراویح ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز تراویح کا پڑھنا ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، لہذا نماز تراویح جو کہ 20 رکعت ہے، اس کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشاء شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے، رات بھر عبادت کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔
بخاری شریف کی حدیث پاک کہ حضور کو اپنے گھر والوں کو حضور پاک عبادت کے لیے تیار کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو بھی جہاں ہم خود عبادت کرتے ہیں وہیں ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے تمام زیر دستوں یعنی جو ہمارے ماتحت ہیں ان لوگوں کو ہمیں عبادت کے لیے ابھارنا چاہیے اور جتنا کچھ ہو سکے ان کی عبادت کے لیے ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم کو آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند باتیں تھیں، کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے